بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کی ایک صفت کو بیان کیا ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر یوں دیکھا جائے، انسان کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں اور حدیث میں بھی ہے۔ ایک وجہ انسان کا غصہ اور دوسری وجہ انسان کی خواہشات۔ بعض وہ گناہ ہے جو خواہشات کی وجہ سے ہوتے ہیں، بعض وہ ہے جو غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خواہشات کی وجہ سے گناہ ہونے والے انسان کر بیٹھتا ہے، پھر اگر توبہ کر لے اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور غصے کی وجہ سے کیے جانے والے گناہ بعض وہ ہوتے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اور جن کے حقوق کو پامال کیا ہے، ضائع کیا ہے، ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ اس لیے انسانی فطرت ہے، غصہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، لیکن غصے کے موقع پہ آنا چاہیے جس موقع پہ اس کی ضرورت ہو۔ اس لیے انسان اپنے دل پر اتنی محنت کرے کہ انسان کی کیفیت ایسی بن جائے کہ الحب للہ، جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے ہو، والبغض للہ، اور کسی سے غصہ ہو، کسی سے نفرت ہو، وہ بھی اللہ کے لیے بن جائے۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف و سلوک میں انسان کے دل کی جو اصلاح کی جاتی ہے، نفس کا جو تزکیہ کیا جاتا ہے، پہلا جو دروازہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھے۔ غصے پر انسان کنٹرول کرنا سیکھ لے تو پھر انسان آگے سب کچھ سیکھ جاتا ہے، اور آپس میں جو توڑ کے، آپس میں جو نفرت کے سبب بنتے ہیں وہ بھی غصے کی وجہ سے ہی بنتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے غصے پر، اپنی شہوات پر کنٹرول کرنا سیکھے۔ اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کے ہاں اسی پر محنت کی جاتی تھی۔ سالک جب بھی کسی اپنے شیخ کے پاس، اپنے مربی، اپنے استاذ کے پاس جاتا تو اسی پر محنت کی جاتی تھی۔ حضرت اقدس مولانا عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے پاس لوگ آتے تھے، اپنی اصلاح کراتے تھے، اپنے دل کی دنیا کو بساتے تھے اور پھر اپنی جگہ چلے جاتے تھے۔ بہت دنیا آتی تھی اور ان سے فیضیاب ہوتی تھی۔ حضرت کا بیٹا تھا، حضرت کی زندگی میں اس نے قدر نہیں کی، کیونکہ مقولہ بھی ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ جب والد کا انتقال ہوا، بیٹے کو احساس ہوا کہ لوگ تو میرے والد سے فیض لے کے چلے گئے، لوگ تو اپنی دل کی دنیا کو بسا کر چلے گئے، اپنی دل کی قساوتوں کو دھو کر اپنے دلوں کو جگمگا کر چلے گئے،
میں تو جیسا تھا ویسا ہی رہ گیا۔ اسے فکر لائق ہوئی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کا یہ حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ انسان اپنی خود کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ خود کو جب غصہ آئے گا یا خود کوئی غلطی کر بیٹھے گا، خود کی غلطی پر انسان وکیل بن جاتا ہے، دوسرے کی غلطی پر ڈائریکٹ جج بن جاتا ہے۔ تو اسے فکر ہوئی، سوچا کدھر جاؤں، پھر پوچھا تو کہا کہ سب سے زیادہ جس نے آپ کے والد سے فیض پایا ہے وہ بلخ میں رہتے ہیں۔ یہ گنگو سے بلخ پہنچے تو ان کو جب پتہ چلا کہ میرے شیخ، میرے استاذ، میرے مشفق کے بیٹے آ رہے ہیں، صاحبزادے آ رہے ہیں، انہوں نے بڑا استقبال کیا، دعوتیں کی۔ جب بعد میں ملاقات ہوئی اس نے بتایا کہ میں آپ سے وہ نعمت لینے آیا ہوں جو نعمت آپ میرے والد مرحوم سے لے کے آئے ہیں، یعنی اپنے دل کی دنیا کو بسانا، دل میں اللہ کی محبت کو جگانا۔ اچھا، کہا کہ اس لیے آئے ہو؟ کہا جی۔ کہا کہ پھر آپ کی یہ جگہ نہیں ہے، یہ آپ کی خاطر جو میں نے کی ہے اب یہ نہیں چلے گی۔ آپ جاؤ مسجد کے پاس جو حمام بنا ہوا ہے وہاں پہ پاس والے کمرے میں سوئیں گے، اور روزانہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی لوگ جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے آپ لکڑیاں جلا کے گرم پانی کیا کریں گے۔ کئی دنوں تک اس نے یہی ڈیوٹی لگا دی، یہ اپنا کام کرتے رہے۔ تو پھر کیا، بزرگ اپنے شاگرد کا امتحان لیتے ہیں۔ کام کرنے والی جو عورت تھی اس سے کہا کہ تم کچرا لے کے اس کے پاس سے ذرا گزرنا۔ یہ پاس سے گزری، اس نے کہا کہ دیکھتی نہیں ہوں میں کون ہوں، مجھے جانتے نہیں ہوں، میرے سامنے سے گزری ہے کچرا لے کے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اس نے آ کے حضرت کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو سوچا کہ ابھی تک غصہ اس کا جو ہے اندر جو غصہ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ پھر دوبارہ ان پر محنت کی، چند دنوں کے بعد پھر بھیجا اسی عورت کو کہ کچرا لے کے پھر وہاں سے گزرو۔ تو یہ وہاں سے گزری تو کچھ بولے تو نہیں، بس غصے میں دیکھا، واپس آ کے بتایا کہ بولے نہیں، غصے سے دیکھا۔ اب یہ دوسرا امتحان تھا۔ تیسرا امتحان کہا کہ اب لے کے گزرنا۔ چند دنوں کے بعد یہ پھر وہاں سے گزری کچرا لے کے۔ پوچھا کیا کیفیت تھی؟ کہا کہ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ پھر چوتھی مرتبہ کہا کہ اب کی بار کسی بہانے یہ کچرا ان پر ڈال دینا۔ یہ وہاں گئی اور اپنا پیر جان بوجھ کے سلپ کیا اور کچرا پورا اس پر گر گیا۔ جب کچرا گرا تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھا، اس کو اٹھایا کہ کہیں تیرے لگی تو نہیں، تیرے زخم تو نہیں آئے۔ حضرت سمجھ گئے کہ جو میں کرنا چاہتا تھا، اس کے غصے کو ختم کرنا چاہتا تھا، یہ ہو گیا۔ اب ایک اور امتحان باقی تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ شکار کے لیے کتے لے جاتے تھے اور شکار کرتے تھے۔ یہ کتا لے کے شکار کرنے گئے اور اس کو رسی پکڑا دی، کہا کہ مضبوط پکڑنا، چھوڑنا مت۔ کتا بھاگنے لگا، یہ گھسڑتا گیا لیکن رسی نہیں چھوڑی۔ دوسرے دن پھر بلایا، سینے سے لگا لیا اور کہا کہ جو نعمت میں آپ کے والد محترم سے لایا تھا وہ نعمت آج آپ کو واپس مل چکی ہے، آپ کو ہم خلافت سے نوازتے ہیں، آپ جائیے اپنے علاقے میں جا کے دین کا کام کیجیے۔ کیونکہ لوگوں کے دلوں میں جب سچی طلب ہوتی ہے تو کیسی بھی مشقت کو برداشت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ ملو گے تمہاری خواہشات بھی کم ہو جائے گی، وہ اصلاح کر کر کے تمہاری خواہشات کو مٹا دیں گے۔ پھر تمہاری ہر خواہش وہ ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں، غصے پر بھی کنٹرول آ جائے گا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جو ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے سے ان کو باہر نکال دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ باہر چلے گئے، باہر بیٹھے رہتے اور نماز کا وقت ہوتا، نماز پڑھتے پھر چلے جاتے۔ ایک دن پوچھا جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے تو ہے کہ ترس روح، چاہے 1000 گالیاں دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دے۔ وقف سجدہ ہے زمین میری، آسماں میرا،
تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی، کہیں تیری کہیں میری۔ کہ حضرت میں اپنی اصلاح کرانے کے لیے آیا ہوں، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے میں بھاگ کے چلا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مزاج ایسے بن چکے ہیں کہ اگر ہمیں صحیح بات بھی کوئی کہہ دے ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا؟ میں جانتا نہیں ہوں، جانتے سب ہیں۔ ہاں، اس پر مجھے ایک اور بات یاد آئی، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، جو نصف صدی تک 50 سالہ محتمم رہنے والی شخصیت، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی کے پاس جاتے ہیں اصلاح کرانے کے لیے۔ تو حضرت تھانوی کیا ڈیوٹی لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ چپل سیدھے کیا کریں گے۔ ہم ہوتے تو یار اتنا بڑا آدمی ہوں، میری یہ عزت، لیکن انہیں پتا تھا کہ میری جو اصلاح ہونی ہے، میرے دل کی قساوتیں جو ہے وہ یہاں سے دھلنی ہے، اور پھر میرے دل کی دنیا جگمگا جائے گی۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ کیفیات نہیں ہے جو کیفیات بزرگوں کی تھی۔ نمازوں کے پابند ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دل کے اندر جو کانٹے ہیں، دل کے اندر جو قساوتیں ہیں، وہ ہم نے صاف نہیں کی۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو اللہ والے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس کے کنویں کے اندر الٹے لٹک کے وظیفہ کرتے ہوں گے، یا یہ کہ مسجد کے اندر الٹے لٹک کے وظیفہ کرتے ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ وہی نمازیں پڑھتے ہیں جو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہوتا ہے، الحب للہ والبغض للہ، اپنی خواہشات کو مٹا دیا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اپنی دل کی دنیا کو بسانے کے لیے، اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے محنت کریں، اپنے دلوں پر، اپنے ایمان کو بنانے پر محنت کریں۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے گھمنڈ کر بیٹھتا ہے، انسان دو چیزوں کی وجہ سے غرور کر بیٹھتا ہے۔ میرے پاس میری اولاد ہے، جوان اولاد ہے، میرے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس موجود ہے، میرے پاس زمینی ہے، میرے پاس سونا ہے، چاندی ہے، سب کچھ ہے، میرا جیب بھرا ہوا ہے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ قرآن نے دونوں کی نفی کی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سنورا ہوا دل کام آئے گا۔ ہم نے ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے وہ پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بستے بستے بستی ہے۔ اسی طرح دل جو ہے یہ محنتوں کے بعد بنا کرتا ہے۔ پھر انسان کی کیفیت ہی عجیب ہوتی۔ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ رب العزت کی محبت ملنی چاہیے، ایمان کی کیفیت ملنی چاہیے، وہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل پر، اپنی غلطیوں پر کبھی بھی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو متنبہ نہیں کیا۔ ہاں، دوسروں کی تو نظر آتی ہے، کیا کیا دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ تھی، جب اپنے دل کو دیکھا تو سب کچھ بھول گیا۔ وہ آپ کے مارواڑی میں ایک وہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ پگاں بڑھتی تو ڈسے کو نے اور ڈونگر بڑھتی ڈکھے۔
حقیقت بھی یہی ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اپنے دل پر کبھی بھی، دوستو انسان دن میں تھوڑی سی دیر غور و فکر کرے کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا، نہ پیسہ ہوگا، نہ اولاد ہوگی، کوئی نہیں ہوگا، بس میں ہی میں ہوں گا، میں اپنے دل کی دنیا کو بسا لوں، اپنے دل کو بنا لوں۔ بیچ میں مجھے ایک بات یاد آئی تھی، وہ واپس عرض کروں۔ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے اپنے دل کی دنیا کو ایسا بنایا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے نفرت صرف اللہ کے لیے تھی، محبت صرف اللہ کے لیے تھی۔ اس دور کے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ اس دور میں ایک بزرگ تھے جو حکیم تھے، مفتی تھے، قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ناراض رہتے تھے کیونکہ یہ ذکر کی محفل قائم کرتے تھے اور وہ ان کو بدعت سمجھتے تھے، محفل سما کو بدعت سمجھتے تھے۔ تو قاضی صاحب جب بھی آتے حضرت اپنی محفل کو بند کر دیتے۔ حضرت کے جو مریدین تھے وہ غصے میں آتے کہ یہ کون ہے ہمارے بزرگ کی آ کے محفل بند کرا دیتا ہے۔ حضرت کو پتہ چلا ایک دن کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں۔ حضرت گئے وہاں، دروازے پہ دستک دی، کہا کہ نظام الدین اولیاء آئے ہیں۔ تو وہ بھی سامنے والے بھی سچے لوگ تھے، کہا کہ میرا موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے، میں کسی بدعتی بندے سے نہیں ملنا چاہتا جو سنت کے خلاف بدعتیں کرتا ہو۔ تو حضرت بھی تو حضرت تھے، فرمانے لگے کہ خادم سے کہ جاؤ حضرت سے کہو کہ وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر بھی دل بنا ہوا تھا، ادھر بھی ہم ہوتے چلے جاتے کسی سے ملنے اور منع کرے، چھوڑو ہمیں کیا پڑی۔ تو حضرت نے اپنی پگڑی اتاری، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری چارپائی سے لے کر دروازے تک میری پگڑی کو بچھاؤ اور نظام الدین اولیاء سے کہو کہ اس پر جوتوں سمیت چل کر آؤ۔ حضرت وہاں پہ تشریف لے گئے، ملاقات کی اور ان کا آخری وقت تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسے بولتے ہیں الحب للہ والبغض للہ۔ شکستہ دل سے جو آہ نکلے فرش کیا، عرش بھی کانپ اٹھے گا، درے کفن جو وانا ہوگا ایک دن ٹوٹ کر رہے گا، کسی کے روکے سے پیغام حق کب رکا، جو اب رکے گا، چراغی ماں تو آندھیوں میں جلا ہے، جلا کیا کرے گا۔ تو دوستو بیان سننا یا بیان تو ہمیشہ سنتے ہیں، اصل مقصد ہی نہیں، اصل مقصد ہے اپنی دل کی کیفیات کو بنانا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھیں۔ جتنے بھی گناہ حقوق العباد کے ہوتے ہیں سب کے سب غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو گناہ جیسے چوری، زنا، یہ سب خواہشات کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا یہ کہ کسی کی زمین کو ہڑپ لینا، کسی کی زمین کو اپنے قبضے میں لے لینا، کسی کے پیسوں کو لے لینا، یہ ہوتے ہیں خواہشات کی وجہ سے۔ تو دونوں چیزوں پر انسان کنٹرول کرنا سیکھے، غصے پر بھی اور خواہشات پر بھی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔